کرگو بونگ شنگلدار تورغر، جہاں پہاڑ فقط بلند نہیں باوقار ہے، جہاں ہوا فقط چلتی نہیں چھیڑتی ہے، جہاں منظر فقط دکھتا نہیں دل میں اترتا ہے۔ چٹانوں پر چاندنی چمکے تو یوں لگے جیسے قدرت نے چاند کو ٹکڑوں میں تراش کر بکیر دیا ہو۔ بادل جھک جھک کر چوٹیوں کو چومے اور وادی خاموشی میں بھی قصیدے پڑے۔ یہاں ہر سمت سحر ہے، ہر لمحہ اثر ہے، ہر نظارہ گویا قدرت کا سنہرا ہنر ہے، سادہ بھی، شاندار بھی، لاجواب بھی۔ زندہ مولوی زندہ باد، زندہ مولوی زندہ باد، زندہ مولوی۔ اب صبح کے 7 بجے ہیں ماشاءاللہ، ہم اس اونچائی پہ کھڑے ہیں۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ بھی ہم نے کیا، اور اب یہاں سے انشاءاللہ ہم روانہ ہوں گے اس اوپر ٹاپ کی طرف، اور انشاءاللہ مزید آپ کو خوبصورتیاں دکھانے والے ہیں۔ جوړ خیر برابر ما ستا دومره تاسو کو دومره بار بار السلام علیکم خیر برابر خیر۔ ہم نے اپنے سفر کو ان بلندیوں کی سمت روا کیا جہاں ہر قدم عظمت اور ہر سانس حیرت بن گئی۔ نواز شریف اور عمران خان اور شہباز شریف کرسی پہ لڑ رہے ہیں اور ہم ایسی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے۔ اونچائی دیکھیں آپ ماشاءاللہ، اور میرے ساتھی سارے ماشاءاللہ۔ ہم جماعت کی صورت میں روا تھے، قہقہوں کا قافلہ، قدموں کا ترانہ، اور سامنے گھنا جنگل، سبز سناٹا، سانس لیتی خاموشی، درخت درخت داستاں۔ ہم بڑھتے گئے، دل دھڑکتے گئے، پھر اچانک وہ مقام جہاں کبھی گھر تھا اب ویرانی کا وقار ہے، دیواریں یاد اور فضا میں بچھڑے لمحوں کی مہک۔ میں پتھروں سے بنی کرسی پر بیٹھا، ہوا ہمراز، سایہ ساز، اور لمحہ لمحہ یوں جیا کہ جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، سادگی میں سرور، خاموشی میں شور، اور دل میں ایک بے مثال نور۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے زندہ مولوی کو فالو نہیں کیا تو انتظار کس بات کا، کر دیجئے، کیونکہ ہم ہی تو لاتے ہیں آپ کے لیے ایسی لاجواب ویڈیوز۔ میرے اس سفر کے ساتھی یہ ہے، کیا نام ہے حضرت؟ نوید احمد، حضرت رشید احمد، نعمان، محمد مسلم، عمر عالم، یوسف زئی، حفیظ، امجد خان، رحمت خان، اور ایک ہے ہمارا یہ چھوٹا خان، سنم دے کامران۔ یہ بیچارہ جو ہے تک گیا ہے بہت زیادہ، راستہ ہم نے کافی مار لیا نا۔ یہاں چلتے چلتے ہمیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے، تو یہاں پر ماشاءاللہ یہ چشمہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم پشتو میں گدر کہتے ہیں۔ یہ زبردست قسم۔ پھر ہم کرگو کی حدود میں داخل ہوئے، جہاں شنگلدار کے ساتھیوں کی محبت یوں برسی کہ دل خود بخود اپنائیت کے سائے میں سمٹ گیا۔ زندہ مولوی زندہ باد، زندہ مولوی زندہ باد، زندہ مولوی زندہ باد۔ کرگو شنگلدار تورغر کی وہ دل نشین چوٹی ہے جہاں کھڑے ہو کر یوں لگتا ہے جیسے نگاہ نہیں دعا بلند ہو رہی ہو۔ نیچے تورغر کی تہ در تہ ترتیب، سامنے علی کوہستان کی رنگینی، دور دریائے سندھ کی چاندی سی لکیر، بنیر کی سبز چادر اور بڑگرام کے پھیلے ہوئے مناظر، سب ایک ہی فریم میں رب کی ربوبیت کا نقش بن جاتے ہیں۔ پہاڑوں کی پیشانی پر بادلوں کا بوسہ، اور وادیوں کی گود میں خاموشی کا نغمہ، اور ہوا میں قدرت کا پیغام، یہ سب مل کر دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں بلندی فقط فاصلے کی نہیں، فہم کی بھی ہے، وسعت فقط زمین کی نہیں، نظر کی بھی ہے۔ ہر منظر کہتا ہے دیکھ، سوچ اور مان، یہ سب اسی کی صنائی ہے جہاں کمال بھی ہے، جمال بھی ہے، اور ہر لمحہ بے مثال بھی ہے۔
اب ہم جو ہے بونگ کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کی خوبصورتی میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ بونگ کھرگو کے پہلو میں سجب و نگین ہے، جہاں پہاڑوں کی پیدائش میں رب کی قدرت صاف جھلکتی ہے۔ یہ چوٹی یوں بلند ہے جیسے دعا کے اٹھے ہوئے ہاتھ، یہ وادی یوں پیلی ہے جیسے رحمت کی کھلی چھاؤ۔ چٹانیں خاموش مگر گویا، ہوائے مدم مگر نوا، ہر سمت ایک ہی صدا، یہ سب اسی کا کمال ہے۔ یہاں فطرت فقط دیکھی نہیں جاتی، محسوس ہوتی ہے۔ ہر منظر دل میں اتر کر یقین جگاتا ہے کہ خالق نے حسن کو کمال تک پہنچایا، نہایت سادہ بے حد شاندار۔ یہی بونگ کا جمال، یہی بونگ کا لاجواب کمال۔ ابھی ہم جا رہے ہیں ایک مشہور چشمے کی طرف۔ طور غر میں ایک یہ مشہور چشمہ ہے اور یہاں اس کا نام ہے لسیڈان، یعنی اگر ہم اس کو اردو میں کہیں یعنی لسی والا چشمہ۔ اس چشمے کو لسی والا چشمہ یوں نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کے دودھیا، ملائم اور ٹھنڈک بھرے پانی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے قدرت نے لسی کو بہتے چشمے کی صورت دے دی ہو۔ ہمارے وہ بھائی جو اس سفر میں بعد میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان کے نام بھی آپ کو بتانے لگے ہیں۔ سنم دے گل نواز، عبد المالک، اس کا ٹوپی کا سٹائل ماشاءاللہ یہ بڑا مشہور سٹائل ہے۔ حسن، فصیح الدین، جاوید احمد، ملک زادہ۔ ماشاءاللہ، تو یہ ہمارے وہ ساتھی تھے جو اس سفر میں ہمارے ساتھ بعد میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر لکڑیاں اکٹھی کی جاتی ہے، آگ جلائی جاتی ہے اور گھر سے لایا ہوا سالن دیگچی میں گرم ہونے لگتا ہے۔ دھوئے کے ساتھ جب خوشبو فضا میں پھیلتی ہے تو یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے بھوک بھی صبر کا لباس پہن لیتی ہے۔ اس بلندی پر بیٹھ کر کھانا صرف کھانا نہیں رہتا، بلکہ ایک یادگار تجربہ بن جاتا ہے، جہاں ہر لقمہ سکون اور ہر سانس خوشی میں بن جاتا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شنگلدار کے ساتھیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس سفر کو مہمان نوازی اور محبت سے بھر دیا۔ بس اب آپ اگلی قسط کے انتظار کیجیے، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔